کے ویزے پہ باہر بلایا، اس نے مختصر سے الفاظ میں آپ کو استعمال کیا، آپ کو یوز کیا. میں پاگل تھی جو میں نے اس پہ یقین کیا، اور لیکن اب میرے پیرنٹس اس نہیں ہوتے کہ میں دوبارہ ان کے پاس واپس جاؤں. وہ کہتے ہیں کہ تم نے ہماری عزت خراب کی. اگر کوئی ہمارا ادارہ کسی شخص کے ساتھ آپ کا نکاح کروا تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ویسے تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ میرا یقین اٹھ چکا ہے، لیکن پھر بھی اگر کہتے ہیں دنیا میں برے لوگ بھی ہیں تو اچھے بھی ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا ہوگا تو انشاءاللہ ضرور. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹو دی پاکستان اور میں آپ کا اپنا میزبان زبیر راجپوت. ہمارے ساتھ 23 سالہ نورین موجود ہیں جو ایک لڑکے کے چکر میں آ کے اپنا گھر چھوڑ دیتی ہیں. ایک ہی محلے میں رہتے ہوئے لو ہوتا ہے اور آگے سٹوری کیا چلتی ہے یہ ساری کہانی انہی کی زبانی جانتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نورین کیسی ہیں؟ الحمدللہ، آپ بتائیں. نورین، آپ نے بتایا کہ آپ ایک ہی محلے میں رہتے تھے اور مطلب ایک لڑکا تھا آپ کے محلے کا جس سے آپ پیار کرتی تھی. ایسی کیا وجہ بنی کہ جس سے آپ پیار کرتی تھی اس کے گھر والوں نے اسے باہر بھیج دیا؟ اس کی یہ وجہ بنی کہ وہ ایک امیر فیملی سے بلونگ کرتا تھا اور ہم میں غریب فیملی سے بلونگ کرتی تھی. تو جب اس کے پیرنٹس کو پتہ چلا کہ ہم دونوں کا آپس میں تعلق ہے اور ہم مطلب ایگری ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ لڑکی ہمارے گھر کی مطلب بہو نہیں بن سکتی، یا اس کی بہنوں نے کہا کہ بھابھی نہیں بنا سکتے ہم اس کو، اس کے پیرنٹس نے ایشو کیا. اور اس کے بعد انہوں نے بہت زیادہ اس کو منایا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، وہ میرے ساتھ سنسیئر تھا. میں اس بات کی بھی گواہی دیتی ہوں، اور میں بھی اس کے ساتھ تھی. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں ادھر ہی کروں گا. تو اس کے پیرنٹس نے اس کو مجھ سے دور کرنے کے لیے باہر بھیج دیا. مطلب جب لڑکے کے گھر والوں نے اسے منع کیا تو اس نے ضد کی اور آپ سے دور کرنے کے لیے، آپ سے پیچھا چھڑانے کے لیے اس کے گھر والوں نے اپنے بیٹے کو باہر کے ملک بھیج دیا. اچھا، جب وہ باہر کے ملک چلا گیا تو پھر آپ کا رابطہ کیسے ہوا؟ جب وہ باہر کے ملک گیا تو اس نے پھر میرے ساتھ خود ہی کانٹیکٹ کیا، کیونکہ اس کے پاس تو میرا کانٹیکٹ سیو ہی تھا. میں تو وہاں پہ ہی تھی، وہ جسٹ چینج ہوا تھا. پھر اس نے میرے ساتھ رابطہ کیا اور اس نے اپنی ساری سچویشن بتائی، ورنہ مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ شاید وہ اب واپس نہیں آئے گا. لیکن اس نے بتایا کہ اس کے پیرنٹس نے اس کے ساتھ یہ کیا اور وہ مجبوراً باہر چلا گیا ہے. تو لیکن پھر بھی وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا، تو اس نے مجھے پھر بتایا کہ میں وہاں پہ آ جاؤں ایسے. مطلب اس نے آپ کو کنوینس کیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو بغیر بتائے میں آپ کو باہر بلاتا ہوں تو آپ باہر آ جاؤ. تو پھر آپ کے دل میں یہ کب آپ نے کیسے تہیہ کیا کہ مجھے اس کے پیچھے اتنا بلیو کیسے ہوا کہ اس کے پیچھے چلے جانا چاہیے اور مجھے آپ نے مطلب اپنے گھر والوں کی پرواہ بھی نہیں کی؟ میں نے سوچا کہ اگر وہ اپنے پیرنٹس، اس کے پیرنٹس نے اس کو یہاں سے باہر بھی بھیج دیا، لیکن وہاں جا کے بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ سنسیئر ہوں اور میں دوبارہ رابطہ اس کی ہے میرے ساتھ، تو پھر انسان یہی سوچے گا کہ وہ سچ میں ہے. تو پھر میں اس کی بات مان کے، اس نے مجھے کچھ پیسے وغیرہ بھیجے اور سارا بندوبست کرنے کا کہا. میں نے اپنا پاسورڈ وغیرہ بنوایا، ٹکٹ آئی اور میں اپنے پیرنٹس سے چھپ کے وہاں چلی گئی. جب آپ نے سارا کچھ کر لیا اور خاموشی سے آپ اپنے گھر کو چھوڑ کے اس کے پاس چلی گئی تو وہاں جا کے کیا کچھ ہوا؟ اور پیچھے سے آپ کو خیال نہیں آیا کہ آپ کے گھر والے کیا سوچیں گے، ان کی عزت خراب ہوگی یا محلے دار کیا کہیں گے، ریلیٹیوز کیا کہیں گے؟ یہ چیزیں دل میں خیال نہیں آئی آپ کو؟ خیال تو آیا تھا، لیکن پھر بھی اگر وہ میرے لیے اتنا سٹینڈ لے سکتا ہے کہ بھائی اس کے پیرنٹس ایگری بھی نہیں ہے، وہ پھر بھی مجھے بلا رہا ہے، تو میرے دل میں یہ ہے کہ پھر مجھے بھی اس کے لیے لینا چاہیے. وہ یہ نہ سوچے کہ میں اس سے صحیح محبت نہیں کرتی. مطلب یک طرفہ نہ ہو کہ اس نے آپ کے لیے اتنی ایفرٹ کی ہے تو آپ بھی اپنا پورا پیار دکھا رہی ہیں. جی. اچھا، تو کیا صلہ ملا اس پیار کا؟ یہ ہوا کہ 3 مہینے کا ویزا تھا، جب وہ ختم ہو گیا تو اس نے مجھے مجبوراً وہاں سے واپس آنا پڑا. جب میں وہاں سے واپس آئی تو اس نے میرے ساتھ رابطہ ختم کر دیا. اچھا، مطلب اس کا مطلب شاید ختم ہو گیا، یا کہہ دیں کہ اس کی محبت ختم ہو گئی. مطلب اس نے آپ کو 3 ماہ کے ویزے پہ باہر بلایا، اور میں ایک الفاظ یوز کروں گا، برا نہ اپنائیے گا، یا ناظرین سے بھی میں معذرت کرتا ہوں کہ اس نے مختصر سے الفاظ میں آپ کو استعمال کیا، آپ کو یوز کیا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب اس نے باہر بلایا تو نکاح ہوا تھا آپ کا؟ نہیں، نکاح نہیں ہوا تھا. اس نے لیونگ ریلیشن میں تھے ہم وہاں پہ، لیکن اس نے کہا تھا کہ ابھی ہم یہاں پہ نکاح نہیں کر سکتے، میں اپنے پیرنٹس کو منا لوں گا، جب میں یہاں سے پاکستان جاؤں گا تو پھر ہم وہاں جا کے آپ کے پیرنٹس کے سامنے اور میرے پیرنٹس کے سامنے نکاح کریں گے. تو جب آپ کا ویزا ختم ہوا ہے، واپس پاکستان آئی ہیں، تو اس نے کیوں رابطہ ختم کر دیا؟ اور پاکستان آنے کے بعد آپ کے گھر والوں کا آپ سے رویہ کیا تھا؟ گھر والوں کا جو رویہ تھا وہ تو آپ کو خود بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ غصہ میں تھے، اور بہت ہی زیادہ بالکل انہوں نے میرے سے اپنا سایہ ہٹا لیا تھا کہ اب ہم آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے دوبارہ. تو پھر بس اس کا کیا بولا؟ مطلب ماں کے آگے آپ نے معافی نہیں مانگی یا باپ سے؟ ظاہر ہے ماں تو ماں ہوتی ہے، ترس کھا لیتی ہے، بیٹی ہے، چلو کہتے ہیں صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے.
تو کیا ایسی وجہ تھی کہ وہ کیوں نہیں ایکسیپٹ کر پا رہے تھے؟ نہیں، غلطی شاید مجھے لگتا ہے کہ اتنی بڑی تھی کہ میں نے اس پاگل پہ یقین کیا. آج میں یہی کہتی ہوں کہ میں نے تب تو میں پاگل تھی جو میں نے اس پہ یقین کیا، اور لیکن اب میرے پیرنٹس اس نہیں ہوتے کہ میں دوبارہ ان کے پاس واپس جاؤں. وہ کہتے ہیں کہ تم نے ہماری عزت خراب کی. تو اس لڑکے سے رابطہ کیوں نہیں ہے دوبارہ؟ جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا ہے کہ شاید اس کو بس مطلب تھا، وہ اس کا پورا ہو چکا ہے. مطلب آپ سے کوئی رابطہ کتنا عرصہ ہو گیا ان باتوں کو کہ آپ سے اس لڑکے کا رابطہ نہیں ہے، یا اس نے کال نہیں کی، یا آپ اپنے گھر سے دور ہیں، اور ایک آپ نے بتایا کہ آپ ایک اپنی کالج کی سہیلی کے ساتھ رہ رہی ہیں، تو یہ کتنے عرصہ ہو چکا ہے ان چیزوں کو؟ 6 ماہ تقریباً اس بات کو ہو گئے ہیں کہ میں جب وہاں سے آئی اور میرے پیرنٹس بھی مجھے یہ چیز کا پہلے بھی اندازہ تھا کہ اب میرے پیرنٹس کیوں مجھے ایکسیپٹ کریں گے. تو جب وہ مجھے ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے تو ایک دوست ہے جس کے ساتھ میں فرسٹ ایئر میں پڑھتی تھی، پھر اس نے مجھے اپنے گھر میں تھوڑا پناہ سا. دی ہے۔ جی. اچھا نورین، مطلب ینگ ہیں، خوبصورت ہیں، جوان ہیں، پڑھی لکھی ہیں، اسٹڈی بھی آپ نے اپنی خراب کی درمیان میں اس لڑکے کی خاطر، اور ابھی نہ اس لڑکے نے ایکسیپٹ کیا ہے، اس نے بھی تعلق ختم کر دیا ہے، گھر والوں سے بھی آپ کے انہوں نے نکال دیا ہے، کہ ان کے الفاظ ہی آپ کے بقول یہ تھے کہ آپ ان کے لیے مر چکی ہیں. تو عارضی طور پہ اپنی سہیلی کے گھر پہ رہ رہی ہیں، 6 ماہ سے ان کے ساتھ رہ رہی ہیں، ان کا رویہ آپ کے ساتھ کیا ہے؟ کب تک رہیں گی؟ کیسے آگے مطلب گزارا کریں گی؟ کیا مستقبل کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ کیسے آگے اتنی لمبی لائف ہے، آخر کوئی تو سہارے کی ضرورت تو پڑے گی آپ کو. جب میں اسٹارٹنگ میں آئی تھی ان کے پاس تو وقتی طور پہ میں ان کی شکر گزار تھی کہ انہوں نے اس وقت مجھے سہارا دیا، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی کتنی دیر آخر مجھے سہارا دے گی. وہ بھی یہاں پہ اپنے پیرنٹس کے پاس رہ رہی ہے. جب میرے پیرنٹس نے مجھے ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا تو ایز اے فرینڈ جتنا وہ نبھا سکتی تھی اس نے نبھایا، لیکن ابھی بھی وہ شو نہیں کرواتی کہ وہ اب مجھ سے کہہ لیں کہ تنگ آ گئی ہے یا مزید وہ مجھے ہینڈل نہیں کر سکتی یہاں پہ. لیکن یہ ہے کہ اس کے رویے سے مجھے محسوس ہو جاتا ہے، اور میں لیکن پھر بھی پریشان ہوں کہ آگے کیا بنے گا اور میں کب تک یہاں رہوں گی اور آگے میرا کیا، مطلب مطلب کوئی آپ کو کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا نہیں آ اپنا؟ رہا بالکل، کیونکہ میں پہلے بھی دھوکا کھا چکی ہوں تو اب میں کسی پہ ٹرسٹ بھی نہیں کر سکتی. مجھے ڈر لگتا ہے اس چیز سے بھی، لیکن بس اللہ بہتر کرنے والا ہے. اچھا نورین، آپ ماشاء اللہ سمجھدار ہو، سمجھتی ہو، غلطی ہر انسان سے ہو جاتی ہے، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں، انسان غلطیوں کا پتلا ہے. لیکن اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی سے کچھ سیکھ لے. ٹھیک ہے. تو نورین، ہمارا جو ادارہ ہے اے ٹو دی پاکستان فاؤنڈیشن، ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی جو سیکنڈ میرج کرنا چاہتے ہیں یا فرسٹ میرج کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی اتنی حیثیت رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو باہر بلا لیں، آپ کو نکاح کریں، آپ کو وہ عزت دیں جس کی آپ طلبگار ہیں، جو آپ چاہتی ہیں، اگر کوئی ہمارا ادارہ کسی شخص کے ساتھ آپ کا نکاح کروا دے اور آپ ایک باعزت طریقے سے ایک اچھی فیملی میں چلی جائیں اور آپ کو وہ لائف اور زندگی ملے جو آپ چاہتی ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ ویسے تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ میرا یقین اٹھ چکا ہے، لیکن پھر بھی اگر کہتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ سیکھنا چاہیے، دنیا میں برے لوگ بھی ہیں تو اچھے بھی ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا ہوگا تو انشاءاللہ ضرور. مطلب اگر ہمارا ادارہ کسی شخص کی گارنٹی اٹھائے، اس